مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی سلامتی بھی ہو۔ میں اپنے آسمانی باپ اور اس کے بیٹے خدا یسوع مسیح کا بے شکر گزار ہوں آج کے اس وقت کے لیے، آج کی اس مقدس محفل کے لیے کہ میرے آسمانی باپ نے مجھے موقع فراہم کیا اور آج کا جو کلام دیا ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ جیسا کہ خدا کے خادم نے بتایا کہ آج سر ایمانویل کا پیغام تھا لیکن وہ نہیں آ سکے، تو خدا نے مجھے موقع فراہم کیا اور میں نے شام کو تیاری کی، تو خدا نے جو آج کا کلام دیا وہ آپ تک پہنچاؤں۔ تو خدا کی زندہ پاک کلام میں سے آج کی جو تلاوت کی گئی ہے وہ یرمیہ نبی کی کتاب اور اس کا 17واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر 8ویں آیت تک تلاوت کی گئی ہے۔ اور آج کی ہماری جو سنیلی آیت ہے جس پہ ہم تھوڑا سا غور کریں گے وہ آیت نمبر ہے 7۔ تو 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید خداوند پر ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا مضمون ہے اس آیت کے مطابق وہ ہے خداوند پر توکل کرنا، خداوند پر بھروسہ کرنا۔ تو ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں، خداوند سے دعا کریں اور آج کی جو پاک کلام ہے اس کو سمجھنے کے لیے خداوند سے رہنمائی مانگیں۔ اے برابر کے خالق و مالک میرے آسمانی باپ، میں تیرا بے حد شکر گزار ہوں آج کی اس مقدس محفل کے لیے، آج کے اس وقت کے لیے کہ آسمانی باپ جو تو نے ہمیں مہیا کیا تاکہ ہم تیری بات کریں، تیرے قدموں کے آگے سر ہو کر تجھے سجدہ کریں اور دن بھر تو نے ہماری جو رہنمائی کی ہے اس کا شکریہ ادا کریں۔ اے میرے آسمانی باپ، دعا کرتا ہوں آج کے اس پاک کلام کے لیے، آج کے اس مضمون کے لیے کہ آسمانی باپ جو تو نے مجھے دیا ہے یہ پاک کلام جب تیرے لوگوں تک پہنچاؤں تو میں نہیں تیرا پاک روح مجھ میں کام کرے، لفظوں کی ترتیب دے اور آسمانی باپ اس کلام کو جتنے بھی جو یہاں موجود ہیں اور جتنے بھی فیس بک کے ذریعے ہم سے جڑے ہوئے ہیں جب اس پاک کلام کو سنیں، سمجھیں، سیکھیں تو 30 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا پھل آنے والا بن سکے۔ اے آسمانی باپ میری رہنمائی کر، سر تلک پاؤں تک چھو، یہ سب کچھ مانگ تو تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام کا واسطہ دے کر آمین۔ تو خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جو آج کی ہماری خوبصورت آیت ہے وہ ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے۔ اور خداوند پر توکل کون کرتا ہے؟ جو خداوند کی عبادت کرتے ہیں، خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں تو خداوند کی کیا کرتا ہے؟ رہنمائی بھی کرتا ہے۔ تو اس مسیح کی جب ہم تعلیمات دیکھتے ہیں تو اس کی تعلیمات میں لکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ تمہیں کیا کرنا ہے اس موجودہ دور میں رہتے ہوئے؟ نہ تو انسانوں پہ بھروسہ کرنا ہے اور نہ اپنی دولت پر بھروسہ کرنا ہے، ہمیں بھروسہ کرنا ہے اپنے آسمانی باپ اور اس کے بیٹے خدا یسوع مسیح پر۔ جب ہم خدا کی زندہ پاک کلام میں سے نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں تو نئے عہد نامے میں لوکا طبیب کی انجیل اور اس کے 12ویں باب جب 16ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں خدا یسوع مسیح ایک تمثیل کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہ تمثیل ہے کہ دولت مند کی۔ اور اس میں اس تمثیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، دولت پر بھروسہ نہیں کرنا، ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور جو لوگ دولت پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو تمثیل میں کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے 16ویں آیت میں، اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین پر بڑی فصل ہوئی، بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بر رکھوں۔ اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بر رکھوں گا اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہو گیا ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔
یعنی کہ اپنی دولت پر کیا کر رہا ہے، یہ دولت مند بھروسہ کر رہا ہے۔ لیکن آگے لکھا ہوا ہے اے نادان، مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ تو اس تمثیل سے جو خدا مسیح نے ہمیں بتائی ہے، یہ اس کلام سے ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے لوکا طبیب کے ذریعے، اس میں یہ ہے کہ اپنی دولت پر بھروسہ نہیں کرنا، ہمیں جو بھروسہ کرنا ہے خداوند پر کرنا ہے۔ لیکن جو لوگ بھروسا کرتے ہیں دولت پر، ان کو ایک سیکنڈ کا نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی طرح جب ہم پرانے نامے میں جاتے ہیں تو پرانے نامے میں بھی ہمیں ایک مثال ملتی ہے اس شخص کی جو کیا کرتا ہے، انسان پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہاں پہ دیکھا ہے اس تمثیل میں کہ وہ اپنی دولت پر بھروسہ کرتا ہے، اور وہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ کس پہ بھروسہ کرتا ہے، انسان پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو جب ہم خدا کی زندہ پاک کلام میں سے دوسرا تواریخ اس کے 16ویں باب کی پہلی سے 14ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں میں ایک سٹوری ملتی ہے آسا بادشاہ کی۔ شاہ اسرائیل آسا بادشاہ کا ذکر جو میں ملتا ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے، اس پہ خداوند پر اس کا یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، اور خداوند نے اس کو خوب سرفراز کیا ہوتا ہے اور چاروں طرف سے اس کو امان بخشی ہوتی ہے۔ مگر وہ کیا کرتا ہے، آخری ایام میں، جو زندگی کے آخری ایام ہوتے ہیں، اس نے کیا کیا، شاہ ارام اور اس کی قوت پر بھروسہ کیا۔ یعنی کہ خدا کی راہ پر چلتے ہوئے خدا نے اس کو دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے اور ہر طرح سے اس کو سرفراز کیا ہوا ہے، تو جب اس کے زندگی کے آخری ایام ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، شاہ ارام اور اس کی قوت پر بھروسہ کرتا ہے، یعنی کہ انسان پر بھروسہ رکھتا ہے، خدا پر بھروسہ نہیں رکھتا۔ تو جو لوگ خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، تب خداوند کا بندہ جو حنانی گیبین یہودا کے بادشاہ آسا کے پاس آ کر کہنے لگا، چونکہ تو نے شاہ ارام پر بھروسہ کیا ہے اور خدا پر بھروسہ نہیں کیا، تو اس نے کیا کیا، اس کو کہا کہ تو نے بیوقوفی کی ہے، کیونکہ اب سے تیری جنگ ہی جنگ ہے۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے، خدا پہ بھروسہ کرنا ہے۔ لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا، اس کو کیا کہتا ہے، قید خانے میں ڈال دیتا ہے۔ اور لکھا ہوا ہے کہ اس کی سلطنت کے 39ویں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا، اور اس روگ سے کیا ہوا، وہ اپنی بیماری میں، اس کی بیماری بڑھ گئی، تو وہ بھی اس نے کیا کیا، خدا پر بھروسہ نہیں کیا۔ اس بیماری میں بھی وہ کیا کیا، طبیب کے پاس گیا اور اپنا علاج کرواتا رہا، اور خداوند کا طلب گار نہیں ہوا، بلکہ اس نے طبیب پر یعنی کہ انسان پر بھروسہ کیا، اور ایسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، یعنی کہ اس بیماری میں وہ کیا ہوا، انتقال کر گیا۔ تو کیا ہوا، اس نے اپنی بیماری میں خداوند پہ بھروسہ نہیں کیا، بلکہ طبیبوں کا کھا رہا، اور آسا جو ہے اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا۔ یہاں ہم دونوں سٹوریوں میں، ان دونوں کہانیوں میں دیکھتے ہیں کہ پہلا جو شخص ہے وہ کیا کر رہا ہے، اپنی دولت پر بھروسہ کر رہا ہے، اور دوسرے جو بادشاہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، طبیب یعنی کہ انسانوں پر بھروسہ کر رہا ہوا ہے، جبکہ وہ پہلے خداوند پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے۔ مگر جب شاہ ارام پر بھروسہ کیا، یعنی انسان پر جب تکیہ کیا، تو پھر وہ کیا ہوا، برباد ہوا، اور پھر اپنی بیماری میں ہی خداوند کی بجائے طبیبوں کا کھا رہا، مگر بچ نہ سکا۔ آج بھی ہم اگر اس موجودہ دور میں دیکھیں تو جو لوگ انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں،
مشکلات میں پھنس جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو ایک اور یہ تو دو جو واقعات بتائیں آپ کو کہانی، ایک پرانے عہد نامے میں سے تھی اور ایک نئے عہد نامے میں سے۔ اور اب جو ایک سٹوری ہے، جو بندہ خداوند پر بھروسہ کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ خدا اس کو کس طریقے سے کیا کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی رہنمائی کس طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک جو ملازم ہوتا ہے وہ کسی فیکٹری میں کیا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے اور ایماندار شخص ہوتا ہے، اور کیا کرتا ہے خداوند پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی ایمانداری سے اس فیکٹری میں کیا کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ لیکن اس کا جو مالک ہے اس کی ایمانداری کی وجہ سے، اس کے کام کی وجہ سے اس سے بہت خوش ہے۔ اور جب اس کا مالک اس سے خوش ہے تو اس کے کیا کرتا ہے، وہ اس کی سیلری جو ہے بڑھا دیتا ہے۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے، جب اس کی سیلری بڑھ جاتی ہے تو اپنے مالک کے پاس نہیں جاتا، وہ اپنے خدا کے پاس جاتا ہے، اس کے آگے سرنگو ہوتا ہے اور اس کا کیا کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کا توکل جو ہے، بھروسہ جو ہے خداوند پر ہوتا ہے۔ اب جو مالک ہے اس کا جب دیکھتا ہے یار اس کی میں نے سیلری بڑھا دی ہے، یہ میرے پاس نہیں آیا، میرا تھینکس کرنے نہیں آیا، شکریہ ادا کرنے نہیں آیا، تو مالک کو کیا ہوتا ہے، غصہ آتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، اس مہینے تنخواہ بڑھاتا ہے اور اگلے مہینے تنخواہ اس کی کم کر دیتا ہے۔ غور کریں، مالک کہتا ہے کہ اس کی تنخواہ بڑھا کر اس کو کیا کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کیا کرتا ہے، جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کا بھروسہ خداوند پر ہوتا ہے۔ جب اس کے مالک کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں نے اس کی تنخواہ بڑھائی ہے، یہ میرے پاس نہیں آیا، اب میں نے اس کی تنخواہ کم کر دی ہے، پھر بھی میرے پاس نہیں آیا، یہ کس قسم کا انسان ہے؟ تو کیا کرتا ہے وہ، اس کا جو مالک ہے اس بندے کو بلواتا ہے اپنے پاس اور اس سے پوچھتا ہے، یا تم عجیب انسان ہو، میں نے تمہاری سیلری بڑھا دی، تو نے آ کر کوئی مجھ سے بات نہیں کی، پھر میں نے اگلے مہینے تمہاری سیلری کم کر دی، پھر بھی تم نے میرے پاس نہیں آیا، آ کر پوچھا نہیں کہ میں نے سیلری کیوں کم کی ہے، میں نے کیوں بڑھائی تھی، دونوں دفعہ تو میرے پاس نہیں آیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص کے الفاظ سنیے گا، اس نے کیا بولا۔ اس نے بولا، مجھے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں ہے آپ سے۔ ملازم نے مالک سے بولا، آپ نے جو خود کو روز رزاق سمجھ لیا تھا۔ اس نے بولا کہ جب میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس کے اگلے دن آپ نے میری سیلری بڑھا دی، تو میں نے خداوند کا شکر ادا کیا کہ جو بچہ آیا ہے وہ اپنا رزق لے کر آیا، اور جب اگلے مہینے جب آپ نے میری سیلری کم کر دی تو پھر بھی میں نے خداوند کا شکریہ ادا کیا، اس کو سجدہ کیا، اس لیے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے پھر بھی خداوند کا شکر ادا کیا کہ میری والدہ جو ہے اس نے کیا کیا، جو رزق اپنے ساتھ لے کر آئی تھی وہ واپس لے کر چلی گئی۔ یعنی کہ میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ اپنا رزق لے کر آیا ہے۔ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ رزق اپنا ساتھ لے گئی ہے۔ تو میرا جو خداوند پر بھروسہ تھا وہ میں نے خداوند کا شکر ادا کیا، اور آپ کے پاس اس لیے نہیں آیا کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو رزاق سمجھ لیا تھا، کیونکہ روزی دینے والا آپ نہیں، میرا آسمانی باپ ہے، میرا خداوند ہے، میرا اس پر توکل ہے۔ تو اس سٹوری سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، خداوند پر بھروسہ کرنا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جب ہم خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں،
تو پھر خداوند ہماری کیا کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اور ہماری جو مشکلات ہیں، پرابلم ہے، وہ ساری دور کرتا ہے۔ تو آج کے اس پاک کلام کے اس چھوٹی کی نصیحت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، نہ تو دولت پر بھروسہ کرنا ہے اور نہ انسانوں پر بھروسہ کرنا ہے۔ ہمیں بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور آج کے اس موجودہ دور میں بھی جو لوگ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا ان کی کیا کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اور ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابھی بچوں کے پیپر چل رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، بیٹے اور بیٹیاں، جو خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں اور خداوند کا نام لے کر اپنے پیپر کا آغاز کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا پیپر آج بہت اچھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خداوند پر بھروسہ کیا ہے۔ اور میں ان بیٹے اور بیٹیوں سے بھی کہوں گا جن کے پیپر ہو رہے ہیں، اگزام چل رہے ہیں، محنت کریں، تیاری کریں اور خداوند پر بھروسہ رکھیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں یاد کرنا اور خداوند میری رہنمائی کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو بھی تھوڑا حرکت میں برکت ہے، آپ کو بھی تھوڑی حرکت کرنی ہے، آپ کو بھی یاد کرنا ہے۔ اور جب یاد کریں گے، خداوند پر بھروسہ کریں گے تو خداوند کیا کرے گا؟ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند پر بھروسہ کرنا ہے اور اسی پر ایمان رکھنا ہے، کیونکہ جب ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہماری کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے، ہمیں مشکلات سے، پرابلم سے نکالتا ہے، اور اگر کوئی ہماری تنگی پریشانی ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے تو اس کو بھی دور کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آسمانی باپ اور اس کے بیٹے خدا یسوع مسیح پر بھروسہ کرنا ہے۔ خداوند اس چھوٹی سی نصیحت کی وجہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔